فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص وہ مومنین مومنات جو اس عالمی وبا کرونا کے وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ مرحومہ مغفورہ حمیدہ سلطان بنت اصغر حسین اور مولانا لقائے حیدری اور جناب صادق حسین مومن ابن غلام حیدر صاحب جن کا انتقال کل ہوا ہے، اور تمام مومنین مومنات اور ہماری کمیونٹی کے تمام مرحومین، اور اپنی اپنی اموات کے ساتھ ساتھ میرے والدین کو یاد رکھتے ہوئے ایک فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اعزائے گرامی، ناظرین محترم، آج رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے، تاریخ اسلام کا وہ دن، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے دین مبین اسلام کو دوبارہ سے زندگی ملی، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے صلحوں کے بعد اور صلحوں کی شرائط کو پامال کر دینے کے بعد حکومت شام نے، جیسا کہ صلح حسن مجتبیٰ میں یہ طے تھا کہ حکومت شام اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے معین نہیں کرے گی، لیکن جب حاکم شام نے اپنے نااہل بیٹے یزید کو تخت شام پر بیٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے بعد امت مسلمہ کی باغ ڈور حاکم شام نے اپنے فرزند یزید ابن معاویہ کو دے دی، اور اس کے سلسلے میں لوگوں کی بیعتیں لی جانے لگی۔ حاکم شام کے
اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد یزید مسلمانوں کا حاکم بن گیا اور حکومت شام نے ان لوگوں کو طلب کرنا شروع کیا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. ان میں سر فہرست جو نام تھا وہ خاندان بنی ہاشم کا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کی جانب سے کسی نے بیعت نہیں کی تھی اور یزید کی حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم نہیں کیا تھا. لہذا اس سلسلے میں یزید ابن معاویہ نے مروان بن حکم کو اپنا نمائندہ بنا کر والی مدینہ کے پاس بھیجا اور ایک خط اس میں یہ لکھا کہ یہ میرا فوری فرمان ہے کہ آل رسول سے بیعت لے لی جائے، بنی ہاشم سے میری حکومت اور میرے حاکم مسلمین ہونے کی بیعت لے لی جائے. وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ اس وقت بنی ہاشم کے سربراہ بھی تھے اور امت مسلمہ کے امام بھی تھے، امام برحق، جانشین برحق، اور وہ معروف امام کہ جس کو کے ساتھ اصحاب نے رسول کے ساتھ دیکھا تھا اور مختلف مقامات پر امام حسین کو رسول اللہ نے دکھایا تھا. کبھی خطبے کو توڑ کر اور ممبر کو چھوڑ کر اپنے نواسے کو آغوش میں اٹھا کر ممبر پر لائے اور دوران خطبہ اس حدیث کو بیان فرمایا، حسین و منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، اور جو نہیں جانتا ہے جان لے کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے کہ جس کی قربانیاں اس میرے دین کو پروان چڑھائیں گی. پورا مدینہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف رسول اللہ نے کرایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کرایا، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کرایا، اور بزرگان قریش اس بات کو جانتے تھے، اصحاب نبی اس بات کو جانتے تھے کہ حسین علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے. لیکن اس بار حاکم شام نے اپنی قوت اور طاقت اور دولت کے زوم میں آ کر مروان بن حکم کے ذریعے ولید کو یہ پیغام پہنچوایا کہ یا تو حسین سے کہے کہ وہ میری بیعت کر لے، اور اگر بیعت نہ کریں تو اس کے بدلے میں حسین کا سر کاٹ کر مجھے بھیج دیا جائے. اسی غرض سے 27 رجب المرجب کو والی مدینہ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پیغام پہنچوایا کہ فرزند رسول میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لے کر آئیے. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جانے کا فیصلہ کیا. ان کے ارادوں سے بخوبی میرا امام واقف تھا، لیکن اسی اثنا میں جب علی کی شیر دل بیٹی زینب اولیاء مقام کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو والی مدینہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، تو زینب اولیاء مقام نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ بھیا اگر آپ چاہیں تو تحریر لکھ کر اس سے اس کا موقف دریافت کر لیں، آپ اسے کچھ لکھ کر بھیج دیں، اس کے جواب میں وہ بھیج دے. امام حسین نے فرمایا کہ نہیں بہن، میرا جانا ضروری ہے تاکہ بات صاف ہو جائے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے. اس کے بعد زینب اولیاء مقام نے دوسری تدبیر تلاش کی، جناب ابوالفضل العباس کو بلایا اور تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو کہ حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام والی مدینہ کے پاس جائیں گے اور یزید کے ارادے کو دریافت کریں گے کہ آخر حاکم شام کیا چاہتا ہے۔ دیکھو میرے شیروں، ایسا نہ ہو کہ میرا بھیا تنہا پڑ جائے، لہٰذا انہوں نے محمد کو آگے کیا، علی اکبر کو آگے کیا، جناب قاسم آگے بڑھے، جناب عباس آگے بڑھے اور کہا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے، کس کی مجال جو مدینۃ الرسول میں حسین کی طرف میلی آنکھ سے کوئی دیکھے۔ ایزان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنی ہاشم کے ہمراہ والی مدینہ کے دربار کی طرف گئے، لیکن جب دربار آیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ دیکھو، ممکن ہے کہ وہ یہ لوگ سمجھیں کہ حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ آئے ہیں، لہٰذا وہ اپنی بات کو کہنے سے خوف زدہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ بات صاف ہو جائے کہ آخر وہ کیا چاہتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تنہا وارد دربار ہونے کے لیے آمادہ ہوئے اور کہا کہ بھیا عباس، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میری آواز کا لہجہ بدل جائے گا، اور جیسے ہی میری آواز بلند ہو تو تم لوگ وارد دربار ہو جانا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام والی مدینہ کے پاس وارد دربار ہوئے۔ اس کے ہمراہ مروان بن حکم، جو کہ شام کا پیغام، حاکم شام کا پیغام لے کر آیا تھا، آنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیغام پڑھ کر سناتا ہے کہ یزید کو تمام امت مسلمان نے اپنا خلیفہ قبول کر لیا ہے، سوائے چند لوگوں کے، ان میں سے سر فہرست آپ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خون خرابہ نہ ہو، اور اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو اس کے بدلے میں حاکم شام کی طرف سے آپ کو کہیں کی عمارت دی جائے گی اور آپ کو بہترین کنیزوں سے نوازا جائے گا، آپ کو بہترین زمینیں پیش کی جائیں گی اور دولت کا ایک انبار لگا دیا جائے گا، صرف آپ کو یزید کی بیعت اور ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا تھا؟ یہ خطاب اس دلبند زہرا سے ہو رہا تھا کہ جو تنہا پورے دربار میں نہ گھبرائی، تمام مدینہ ایک طرف ہو جانے کے بعد بھی زہرا مرضیہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئی۔ یہ اس علی کا شیر دل بیٹا ہے کہ جس نے بدر و احد کے میں ایسے داد دشمنوں کے کھٹے کیے، چاہے وہ خیبر کا قلعہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ احد کا میدان کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنگ احزاب کیوں نہ ہو، علی کی تیغ کا مزہ سب چکھ چکے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی جو شیر خدا کے خاندان کے آگے۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولید، یہ تیری بھول ہے، تو مجھے ایک بات بتا، کیا تو نے کہیں احکام شریعت میں کہیں دیکھا ہے کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ کی طلاق شدہ عورت سے شادی کی ہو؟ ولید نے کہا کہ ایسا کوئی مورد پیش نہیں آیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جس دنیا کو میرے بابا نے طلاق دی، تو چاہتا ہے کہ علی کا بیٹا اس دنیا کو منہ لگا لے اور اس کے بدلے میں تمام انبیاء کے وعدے اور زحمتوں کو ضائع کر دے۔ میں وارث انبیاء ہوں، میں اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا، مجھے یہ مال و دولت کا لالچ نہ دے، اور میری بات تو بہت دور ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اتنا کہتے ہوئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام واپس روانہ ہونے لگے۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے آواز دی کہ ولید، اس سے بہتر موقع نظر نہیں آئے گا، حسین تنہا ہیں،
ان کو اسیر کر لو اور ان کا سر قلم کر کے یزید کو بھیج دو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور میں بھی فوراً سر حسین کو لے کر چلا جاؤں۔ اتنا سننا تھا کہ فرزند رسول کے قدم رک گئے، اپنے چہرے مبارک کو موڑ کر کہا کہ مروان، یہ نانا کا مدینہ ہے، یہ حکومت شام نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ حسین سے نانا کے مدینے میں بیعت لے لے گا؟ یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بیان کرتے کرتے امام عالی مقام کی آواز بلند ہو گئی۔ آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم کے جوانوں کو اس بات کی خبر مل گئی کہ آقا کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ اشارہ ملتے ہی دیکھتے دیکھتے 18 بنی ہاشم والی مدینہ کے دربار میں آ گئے اور شمس امامت کو قمر بنی ہاشم کی اگوائی میں جوانان بنی ہاشم نے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اس کی مجال جو حسین کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ طے کر کے کہ اب یہ نانا کا مدینہ اس لائق نہیں رہا، یہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ چشم پوشی کر لی ہے، میں مدینے میں رہ کر لوگوں کو نہیں بتاؤں گا بلکہ میں مکہ کی سرزمین پر جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ مدینہ حسین پر تنگ کر دیا گیا، آنکھوں کے سامنے خدا کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، فرامین قرآن کو ضائع کیا جا رہا ہے، حدیث رسول اور سنت رسول کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ حسین ایسا نہیں ہونے دے گا، میں اس کے خلاف قیام کروں گا۔ کون ہے ایمان والا کہ جو اس مہم میں، اس نہضت میں میرا ساتھ دے؟ اور امام نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں، بلکہ اس لیے میں نے مدینہ چھوڑا ہے تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر دوں اور ان کو امر بالمعروف کر دوں، نہی عن المنکر کروں، اور لوگوں کو بتاؤں کہ ابھی شریعت کی وہ اقدار اور قدریں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ جب تک بنی ہاشم کے خاندان کی ایک فرد موجود ہے، دین مبین اسلام کا سودا نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اس راستے میں اگر تلواریں بھی مجھے قتل کر دیتی ہے تو میں خود تلواروں سے کہوں گا کہ آؤ اور آ کر حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ حسین کو موت سے ڈرانے آئے ہیں، یہ حسین کو لالچ دینے آئے ہیں۔ عزیزو، یہ کہہ کر امام عالی مقام گھر تشریف لے آئے۔ علی کی شیر دل بیٹی انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی اپنے ماجائے کو آتے دیکھا، زینب کی جان میں جان آئی، آتے ہی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا میرے ماجائے کیا بات ہے؟ کہا بہن، نانا کا دین خطرے میں ہے، اسے بچانے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں مدینے کو چھوڑ دوں، امت مسلمہ کو اس دین کو بچانے کی مہم میں اپنے ساتھ لوں، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حسین نے ہمیں بلایا نہیں، ہمیں بلایا نہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی آمادگی کے لیے جناب ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا۔ ایسا نہیں تھا، لیکن تاریخ کے نامراد مورخوں نے امام حسین کے اس سفر کو رات کی تاریکی میں فرار کا نام دے کر جسارت کی۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی امان منانے کے لیے مدینے کو چھوڑا۔ اگر حسین چاہتے تو مدینہ، کون حسین سے مدینہ چھڑا سکتا تھا؟ لیکن صرف اور صرف حسین کے خون کی ضرورت تھی دین کو، لہٰذا امام نے جو وعدہ طفلی میں کیا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہمراہ لوگوں کو آنے کے لیے دعوت دی۔ سب سے پہلے علی کی 13 بیٹیاں امام حسین کے ہمراہ جانے کو تیار ہوئی کہ جو جناب ابوالفضل العباس کی بہنیں تھیں، خود زینب و کلثوم تھی، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہنوں کو اور ان کی ازواج کو ملا کر 13
خواتین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ گئیں اور بنی ہاشم کے خاندان والوں میں جو اولاد علی اور اولاد عقیل اور اولاد جعفر میں سے تھے اور جناب امیر المومنین کی اولاد میں سے تھے، 22 افراد مردوں میں امام حسین کے ہمراہ گئے۔ 22 افراد وہ تھے جو آل ابو طالب تھے۔ 22 میں سے 19 نے اپنی قربانی روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دی۔ امام زین العابدین اور محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہاں سے واپس آئے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں بتایا کہ 9 کنیزوں نے چلنے کے لیے آقا سے اجازت طلب کی۔ 10 غلاموں نے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیے کہ فرزند رسول ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے گا، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اس در کے غلام تو پوری زندگی اس بات میں خرچ کر دیتا ہے کہ اس کو آزادی مل جائے۔ امام نے چاہا کہ ان کو آزاد کر دے، لیکن غلاموں نے کہا نہیں آقا، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ لہٰذا 10 غلاموں نے بھی فرزند زہرا کے ہمراہ آنے کو۔ اس کے علاوہ امام حسن مجتبی کی ازواج اور ان کی اولاد اور جناب عقیل وغیرہ کی اولادوں کو ملا کر 16 افراد امام حسن مجتبی کے گھر سے حسین کا ساتھ دینے کے لیے نکلے۔ اس کے علاوہ اصحاب کرام نے بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہی کی۔ اگر امام حسین رات کی تاریکی میں مدینے سے چلے جاتے، جس کو کہ نامراد مورخ فرار لکھتا ہے، تو کیا اتنے چاہنے والے فراری اتنے لوگوں کے ساتھ نہیں اختیار کی جاتی؟ اس کے علاوہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہمراہ 250 گھوڑے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں 250 گھوڑوں کا مطلب ایک لشکر ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین نے 252 ناکوں کا اہتمام کیا، انتظام کیا، جو کچھ اس بنی ہاشم کے خاندان کے تھے اور کچھ اجارے پہ لیے گئے، جن میں 70 ناکوں پر خیموں کو لگا رکھا گیا۔ 70 ناکوں پر 70 اونٹوں پر خیمے رکھے گئے۔ 40 اونٹوں پر کھانے کے سامان کو، ظروف کو، برتنوں کو رکھا گیا، تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ حسن کا بھائی حسین سخی جا رہا ہے۔ نہیں، بلکہ تمام لوگ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 30 ناکوں پر مشقیں رکھی گئی، 12 ناکوں پر لباس، خاندان اور اصحاب کے لوگوں کے خاندان کے لباس رکھے گئے۔ 50 ناکوں پر خواتین کو سوار کیا گیا اور 50 ناکوں پر ہودج لگا کر ہر ہودج میں 4 5 بچوں کو رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جانے والے بہت سے لوگوں کا قافلہ رات کی تاریکی کو صرف اس لیے اختیار کیا گیا کہ علی کی بیٹیوں نے کبھی دن کی روشنائی میں سفر نہیں کیا تھا، علی کی شیر دل بیٹیوں نے کبھی دن میں سفر نہیں کیا تھا۔ اس غرض سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آمادگی کی، تمام سفر کا سامان تیار ہوا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے مزار پر گئے اور مزار پر جانے کے بعد جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہنوں کے ہمراہ ماں کی لحد پر لپٹ گئے اور لپٹ جانے کے بعد بین کرنے لگے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد النبوی میں آئے، نانا کے مزار پر گئے اور مزار پہ جانے کے بعد قبر رسول سے لپٹ گئے۔ حسین نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ رسول نے اس مدینے میں حسین کو اپنی زبان چسائی ہے،
اپنی آغوش میں لیتے ہیں، کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی حسین کا ناقہ بنتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو سارا منظر یاد آ گیا۔ کہتے ہیں گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خیش و فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، شہر میں چین نہ جنگل میں ہوا ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، 7 بچوں کا ہے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا۔ حسین نے کس طرح سے روضہ رسول کو رخصت کیا۔ عزیز و قیامت کا منظر ہے، زہرا کا لال مدینے میں آنسو بہہ رہا ہے، جہاں پر حسین کا ایک آنسو زہرا کو برداشت نہیں تھا، رسول اسلام کو حسین کی آنکھ کا ایک آنسو برداشت نہ تھا، وہاں پر نواز رسول اپنے جد کے مزار پر گریا کر رہا ہے، ارے زہرا کا لال مدینے میں آنسو بہہ رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ساری رات حسین نے روضہ رسول پر بسر کی۔ عزیز و صبح نمودار ہوئی، 28 رجب کا وقت آ گیا، دن میں تمام سامان ناقوں پر سوار کر دیا گیا۔ عزیزو بس آخری لمحات تھے، حسین غروب آفتاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے آفتاب مدینہ سفر کے لیے آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ ارے جناب اب شہربانوں کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ رے بی بی شہربانوں کے گھر سے آواز آ رہی ہے، حسین وارد سینہ خانہ ہوئے۔ کیا دیکھا، ارے صغرا علی اکبر سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے بھیا بابا سے کہے میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ عزیز حسین نے اپنی اولاد کے متعلق اللہ سے دعا یہ کی تھی، اے میرے پالنے والے، تو جانتا ہے میں اپنے نانا سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بابا اور حسن مجتبیٰ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، میری اولادوں کو میرے نانا سے مشابہ، میری ماں سے مشابہ، میرے بابا علی مرتضیٰ سے مشابہ، اور ان کی شباہت حسن مجتبیٰ سے ہو۔ ہاں عزیزو، علی اکبر کو خدا نے رسول کے شکل و شمائل میں عطا کیا تھا، اسی طرح حسین کی دعا صغرا کی شکل میں قبول ہوئی۔ فاطمہ زہرا کا سراپا شکل و شمائل میں مشابہہ تھی، اس مشابہت کو حسین نہیں چاہتے ارے صغرا کو اپنے ہمراہ لے جائے تاکہ لوگ دیکھ کر گئے دیکھو نبی زادی اس طرح کی تھی۔ اے زہرا کے پردے پر اپنے بچوں کی قربانی کو قربانی دینے والے حسین، تیری ذات پر میرا سلام۔ صغرا اپنے بابا سے لپٹ گئی، بابا کہ میں آپ کے ہمراہ نہیں جا سکتی۔ اے میری لاڈلی، تمہیں بخار ہے، اے میری لاڈلی، اس علالت کی وجہ سے دیکھو چچا عبداللہ بھی نہیں جا رہے ہیں، میں نے چچا عبداللہ کو بھی ساتھ نہیں لیا۔ اے میری لاڈلی، ارے یہاں پر نانی ام سلمہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ ارے تم تو جانتی ہو کہ میں اپنے نانا سے کتنی محبت کرتا ہوں، ارے میرے نانا سے محبت کرتا ہوں۔ اے میری لاڈلی، نانی ام
سلمہ کے ہمراہ، ارے ماں ام البنین کے ہمراہ، ارے روضہ رسول پر رہنا۔ حسین نے صغرا کو رخصت کر دیا، ایک مرتبہ علی اصغر کو آغوش میں لے لیا، حسین نے اصغر کو لینا چاہا، ایک مرتبہ صغرا نے کہا بابا ارے یہ بھیا تو میرے پاس چھوڑ دیجئے، میں اس کے ساتھ رہ لوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے ارے اس بچے کے کان میں کچھ کہا، ایک دم بچے نے آغوش کو چھوڑ دیا، بکر حسین کے پاس آ گئے۔ عجب نہیں، حسین نے کہا اے میرے لال، ارے تمہارا نام تو محضر میں ہے، اے میرے لال تیری قربانی کے بغیر اسلام کو جان کیسے ملے گی؟ اصغر نے ایک مرتبہ جناب صغرا کی آغوش کو چھوڑ دیا۔ ہاں عزیزو، ارے محلہ بنی ہاشم میں بیبیاں سوار ہونے لگی، ایک کے بعد ایک بیوی سوار ہوئی، ایک بیوی آئی، علی اکبر آگے بڑھے، ارے محمل میں سوار کیا، دوسری بیوی آئی، قاسم آگے بڑھے، ارے قاسم نے سوار کیا، ایک کے بعد ایک مرتبہ ارے مخدرات عصمت کے گھر سے دو بیویاں ایسی نکلی، ارے حسین نے اپنی جگہ چھوڑ دی، عباس زانو کے بل بیٹھ گئے، علی اکبر نے ناکے کو پکڑا، اے میں کہوں گا کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹیاں، ارے زینب و کلثوم ہے۔ ایک مرتبہ پردے کے اہتمام پر نگاہ ڈالی، اپنے جوان ارے بھائیوں پر نگاہ ڈالی، اے نانا ارے زینب سفر ضرور کر رہی ہے لیکن اس فخر کے ساتھ ارے میرے 18 جوان موجود ہیں۔ ہاں عزیزو، حسین نے آخری مرتبہ ارے نانا کے مدینے کو الوداع کہا، حسین کے زاروں قطار اشک بہ رہے ہیں، محمد حنفیہ ارے سرحد مدینہ پر، اے بھیا اے آقا مجھے اجازت دے، اے بھائی محمد حنفیہ ارے مدینہ آپ کے حوالے، اے عبداللہ ارے مدینہ آپ کے حوالے۔ حسین جا رہا ہے، ایک مرتبہ ارے مدینے سے آواز نکلی، کہہ رہے ہیں یہ وطن کے لوگ ہاتھ جوڑ کے، اے حسین جاؤ گھر نہ چھوڑ کے، اے حسین جاؤ گھر نہ چھوڑ کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لعمرہ۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ قربانی سید الشہداء کا، میرا معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا معبود اس دنیا نے ہم سب کو لاوارث سمجھ لیا ہے، وارث حقیقی حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے معبود پوری دنیا، پوری انسانیت پریشان ہے اس بلا سے، اس ملحق بیماری سے، اس کرونا سے۔ میرے معبود تجھے حسین کا واسطہ، اس شہزادے کی قربانیوں کا واسطہ، ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دے اور اس دنیا کو اہل بیت کے حق کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود جتنے بھی عالم میں بیمار ہیں، بالخصوص مومنین اس پریشانی میں مبتلا ہے، ان سب کو اس عذاب سے نجات عطا فرما، انسانیت کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اس بیماری سے رہائی عطا فرما۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود زائرین امام حسین کے لیے راستوں کو آسان فرما، منزلوں کو آسان فرما۔ میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ علماء اعلیٰ، مراجع کرام، رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے معبود ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.